اگر آپ کے محلے داروں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو مولانا اتنی لمبی داڑھی والے ہیں اور ہمیں چلتے پھرتے کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، انہوں نے پمپ لایا ہے اندر، تو آپ کبھی گوارا کریں گے پتہ چلے؟ تو بس یہ گناہ ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حسن ابن علی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے اپنے نانا سے خود یہ نصیحت سن کے یاد کی تھی کہ حسن جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا، سچائی ہی اطمینان عطا کرتی ہے اور جھوٹ بے سکونی دیتا ہے۔ یہ وہ آپ غلط کر رہے ہیں، کسی دوسرے کا بھی حق ماریں گے۔ اس کی مثال دینا کہ جی پانی کے لیے بھی تو ہم نے موٹر لگائی ہوئی ہے، پانی کی جو آپ نے موٹر لگائی ہوئی ہے وہ پانی کھینچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ پانی کو اپنی ٹینکی میں چڑھانے کے لیے ہے، اور اس دوران پانی پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے۔ جب پیچھے سے پانی نہیں آ رہا ہوتا آپ جتنی مرضی بڑی موٹر لگائیں وہ آپ پانی نہیں کھینچ سکتے پیچھے سے۔ یہ شوکت صاحب نے بڑے پریشان ہو کے کویسچن کیا کہ آج کل گیس بالکل نہیں آ رہی، تو یہ ایک مشین سے لگا لیتے ہیں جو لائن سے گیس کو سک کر لیتی ہے اور وہ کھانا وانا بنا لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے ویسے آف ایئر بھی پوچھا تھا کہ مفتی صاحب پھر 2 گھنٹے کے لیے اگر ہم یہ چلا لیں تو ہمارا کھانا پک جائے پھر بند کر دیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ ایسے سب بھائیوں کو جواب ہے کہ دیکھیے جب آپ ایسی کوئی مشین استعمال کرتے ہیں جو نالیوں سے گیس کو کھینچتی ہے تو اگر بیچارے کسی کے گھر میں آنی بھی تھی وہ نہیں آئے گی، جس نے یہ نہیں لگائی کمپریسر نہیں ہے اس کے نہیں آئے گی، اس کا مطلب ہے آپ دوسرے کا حق کھینچ کر خود استعمال کر رہے ہیں۔ اور شریعت اپنی ضرورت کو اس طرح پورا کرنے کو ناجائز کہتی ہے کہ آپ کسی کا حق مار لیں، حق العبد کو مار کے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی گن پوائنٹ پہ کسی کو کہے نا کہ تو فلاں کو مار ورنہ تجھے مار دیں گے، تو یہ نہیں مار سکتا، یہ کہے مجھے مار دو لیکن میں اس کو نہیں مار سکتا ہوں، کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی کی جان لینا حق العبد، یہ شرعاً تلف کرنا شرعاً جائز نہیں۔ اس لیے یہ ہمارا جواب تو یہ ہوگا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ جی پورے محلے نے لگا رکھی ہے ہم نہ کریں تو مفتی صاحب ہمارے تو آئے گی نہیں، اس دلیل سے ایسا لگتا ہے کہ یار اس بیچارے کو بھی لگانی چاہیے۔ میں اکثر جواب پھر یہی دیتا ہوں کہ آپ اگر دوسروں نے بھی لگائی ہوئی ہے تو لگائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور یہ مشیت الہی پر موقوف ہوگا کہ آخرت میں آپ سے اللہ درگزر فرماتا ہے یا اس کی گریب فرماتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، اس سے زیادہ ہم کسی کوئی چیز بیان نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے اور ہم اس میں اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر اپنے ثوابدید پہ لگانا چاہیں تو میدان محشر میں دونوں طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، اللہ آپ کا عذر قبول فرما کے معاف کر دے یا سزا دے۔ گیس کا مسئلہ، اچھا یہ وہ والی گیس نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ وہ گیس ہے جس سے چولہا جلتا ہے۔ اصل میں سب کو آج کل گیس کی بیماری ہے، تو جب بھی گیس کا مسئلہ کا عنوان آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں ہماری بات ہو رہی ہے۔ کمپریسر مشین لگانا، آج کل کراچی میں گیس کا بہت مسئلہ چل رہا ہے۔ پہلے پھر بھی تھوڑی بہت گیس آ جاتی تھی، پھر 1 مہینے سے بالکل گیس نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں کے علاقے والوں نے کمپریسر مشین لگا لی ہے، اس کو چلائیں تو اتنی تیز گیس آتی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ گیس کا کوئی مسئلہ ہے، لیکن اگر اسے نہ چلائیں تو اتنی گیس بھی نہیں آتی کہ 1 کپ چائے بن جائے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو کمپریسر مشین لگاتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا اس کا گناہ ملے گا؟ نیز کیا صرف گناہ ہوگا یا اس کی وجہ سے کھانا بھی حرام ہو جائے گا؟ عائشہ مقصود کراچی سے۔ اگر کمپریسر لگائے ہوئے کمپریسر لگائے بغیر گیس آ ہی نہیں رہی ہے تو پھر کمپریسر لگانا جائز ہے، کیونکہ حکومت کے قانون کو فالو کرنا لازم ہے، بشرطے کہ وہ قانون لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہو نا۔ اگر اس کی وجہ سے گیس ہی غائب ہو گئی ہے، جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے آپ کو گیس دینا، تو پھر آپ دیکھیں کمپریسر لگانے سے یہ ہوتا ہے آپ دوسروں کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں آپ کمپریسر اپنے حق کے وصولی کے لیے لگا رہے ہیں کہ اب جو جائز حق ہے 1 کپ چائے تو بنے نا اس سے، لیکن آپ کمپریسر کو ایسا استعمال کریں کہ سارے محلے والوں کی گیس ہی بالکل ہی آپ شارٹ کر دیں اور خود ہی ساری اسٹور کر لیں یا ساری استعمال کر لیں، پھر بہرحال یہ جائز نہیں ہوگا یہ عمل۔ باقی اللیگل اگر کسی نے بجلی چوری کی ہے یا گیس چوری کی ہے اور اس پہ کوئی چائے بنا کے پیتا ہے تو چائے بہرحال حرام نہیں ہو جاتی، غیر قانونی کام کا گناہ تو ہوتا ہے لیکن اس سے کھانا پکانا یا پکی ہوئی چیزیں بہرحال حرام نہیں ہو جاتی اس سے۔